بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی عرب نے جیسے ہی فضائی پابندی اٹھائی ہے ایسے ہی اس نے قرنطینہ کے ضوابط کا اعلان بھی کیا ہے۔ قرنطینہ کے ضوابط کیا ہوں گے، کس طرح اور کتنے دنوں کے لیے کرنٹائن ہونا ہوگا، کس کس شہر کے اندر قرنطینہ سینٹر بنائے گئے ہیں اور وہاں پر ان کے لیے کیا ضروری اقدامات ہیں، آج آپ کو اس ویڈیو کے اندر گائیڈ کرنے جا رہے ہیں۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ سعودی وزارت داخلہ نے پاکستان سمیت 6 ملکوں سے براہ راست مسافروں کی آمد پر 1 دسمبر سے پابندی کے خاتمے کا اعلان کیا ہے۔ سفری پابندی کے خاتمے کے اعلان کے ساتھ ہی وزارت داخلہ کی جانب سے جاری ضوابط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان، انڈیا، مصر، انڈونیشیا، برازیل اور ویتنام سے آنے والے مسافروں کے لیے لازمی ہے کہ وہ 5 دن ہوٹل قرنطینہ میں گزاریں۔ اس سے پہلے وزارت بلدیات کی جانب سے گزشتہ مہینے سعودی عرب آنے والوں کے لیے ہوٹل قرنطینہ کے ضوابط جاری کیے تھے، جن کے تحت جدہ، ریاض، دمام اور الزہران میں قرنطینہ سینٹر قائم کرنے کے لیے مختلف اداروں سے درخواستیں طلب کی گئی تھیں۔ جمعرات 25 نومبر کی رات وزارت داخلہ کی جانب سے جاری بیان، جس میں اہم شرط کا ذکر کیا گیا ہے، اس میں پاکستان سمیت 6 ملکوں سے آنے والے مسافروں کے لیے لازمی ہے کہ وہ ہوٹل قرنطینہ میں 5 دن گزاریں گے۔ مسافروں کو سعودی عرب آنے پر انہیں ایئرپورٹ سے ہی ڈائریکٹ ہوٹل قرنطینہ سینٹر میں پہنچایا جائے گا، جہاں وزارت بلدیات کی جانب سے جاری ہدایت کے تحت مسافروں کو ٹھہرایا جائے گا۔ ہوٹل قرنطینہ میں قیام کے 5ویں دن مسافروں کا منظور شدہ لیبارٹری سے کرونا کا PCR ٹیسٹ کرایا جائے گا، جس کی رپورٹ منفی آنے پر انہیں قرنطینہ کی پابندی سے آزاد کر دیا جائے گا۔ وزارت کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا تھا کہ قرنطینہ سینٹرز میں 3276 افراد کے قیام کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ قرنطینہ سینٹر کے معیار کے حوالے سے وزارت بلدیاتی امور کا کہنا ہے کہ سینٹر میں تازہ ہوا کا بندوبست ہو، صفائی کا خصوصی خیال رکھنے کے لیے کارکنوں کو تعینات کیا جائے، عمارت کا سینٹرل کچن ہو جہاں مقررہ معیار کے مطابق خوراک تیار کی جائے۔ ان تمام قرنطینہ سینٹرز میں آنے والوں کے لیے پیشگی بکنگ کا بندوبست ہو، جس کا QR کوڈ فضائی کمپنیوں کو فراہم کیا جائے۔ آنے والے مسافروں کو ایئرپورٹ سے عمارتوں میں پہنچانے کے لیے خصوصی ٹرانسپورٹ کا بندوبست قرنطینہ سینٹر کرے گا۔ جیسے ہی آپ کی فلائٹ لینڈ کرے گی امیگریشن کی کارروائی کے بعد، وہیں سے آپ کو بسوں میں سوار کر کے قرنطینہ سینٹر منتقل کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ منظور شدہ لیبارٹری سے بھی معاہدہ کیا جائے جو قرنطینہ میں ٹھہرنے والوں کا PCR ٹیسٹ کریں گے۔ اس کے چارجز کتنے ہوں گے، اس حوالے سے ابھی تک کوئی چیز سامنے نہیں آئی۔ جیسے ہی ڈیٹیل ہمارے پاس آئیں گی ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ اس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں۔